گھبرائے زینب بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب۔ حضرات و خواتین، میں بے پناہ مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری اس آج کی مجلس شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام اور ہماری الوداعی مجلس اعضاء میں شرکت فرما کر مجھے شکریہ کا موقع ادا کیا۔ اور آج کے ہمارے بانی ہیں ڈاکٹر قمر عبدی صاحب۔ بس میں بغیر کسی اور مزید انٹروڈکشن کے ایک دو لفظ یہ کہنا چاہوں گا کہ میں بے پناہ معذرت خواہ ہوں شہدائے کربلا سے اور اسیران کربلا سے اور تمام شہادت معصومین عظیم ہستیوں سے۔ اگر ہم لوگوں سے، مجھ سے، ہماری اردو فاؤنڈیشن کے کسی بھی ممبر سے کوئی بھی کوتاہی یا کچھ ہوئی تو میں تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں اس کے لیے۔ اور دوسری چیز یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ زندگی رہی ہماری بخیر تو اگلے سال پھر آپ کی مجالس مفاد ہوں گی صدقہ محمد علی محمد کے۔ اور یقیناً جو دل میں حسرتیں تھی وہ تو نہیں پوری ہوئی ہیں، اور نہ ہی مجالس کا جیسا کہ آپ کے شایان شان ہونا تھا اس میں بھی کوتاہیاں رہی ہوں گی یقیناً۔ تو میں ان سب کے لیے تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ اور میں تمام ہمارے لگاتار شرکت کرنے والے حاضرین کا میں بے پناہ مشکور ہوں، تمام شرکا کا، تمام ذاکرین کا، مولانا موصوف کا، اور بھی تمام ہستیوں کا جو ہمارے ساتھ اس میں تعاون کر رہے ہیں۔ تو بس یہ قضا ایک ذہن میں آ رہا ہے، شاید کسی قابل ہو کہ مومنوں آؤ کہیں ہم آج مل کر الوداع، مومنوں آؤ کہیں ہم آج مل کر الوداع، آؤ رو رو کر کہیں سبتے پیمبر الوداع، آؤ رو رو کر کہیں سبتے پیمبر الوداع، ہو گیا محشر بپا جس دم غضنفر نے کہا، ہو گیا محشر بپا جس دم غضنفر نے کہا، الوداع اے فاطمہ زہرا کے دلبر الوداع۔ شکریہ، جزاک اللہ، جزاک ہمت افزائی۔ شکریہ۔ اسی کے ساتھ میں مائک دے رہا ہوں آج کے ناظم ہمارے جہاں سے بھٹی صاحب کو کہ آج کی اس الوداعی مجلس کی نظامت کی ذمہ داریاں پوری کریں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ، بہت خوبصورت قطع آپ نے پیش کیا۔ تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وجه فرج۔ محمد۔ اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر حسن اختر صاحب کو تلاوت کلام پاک کے لیے درخواست کروں، دو اشعار اس شہزادی کی بارگاہ میں نظر کرنا چاہتا ہوں جس نے اس عزاداری کی بنیاد ڈالی، اور ہم یہ 2 مہینے 8-10 دن خاص طور پر پورا سال جو فرش عزا بچھاتے ہیں، یہ اسی شہزادی کی سنت ہے جس کو پورا کرتے ہیں۔ آج آخری مجلس میں ہمارے ان ایام عزاداری کی میں یقیناً 2 الفاظ ان کے لیے کہنا چاہوں گا۔ جو لٹ کے بھی وجود خدا کی دلیل تھی، جو لٹ کے بھی وجود خدا کی دلیل تھی، اپنی صداقتوں کی جو تنہا وکیل تھی۔ جو لٹ کے بھی وجود خدا کی دلیل تھی، صداقتوں کی جو تنہا وکیل تھی۔ اسلام بچ گیا
یہ اسی کا کمال تھا. بے ہائے شک بے شک اسلام بچ گیا یہ اسی کا اسی کا کمال تھا، کمال تھا. ورنہ خدا کے دین کا تعارف محال تھا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اس اللہ. کے ساتھ ہی التماس کروں گا جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں. جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج انشاءاللہ میں سورۃ التین کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون والطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على صلی علی محمد وآل محمد. شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا جزاک اللہ. اور پھر اس کو بدل کر انہیں پست سے پست کر دیا. مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے. تو پھر جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا خدا سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. محمد. اللہم صلی علی محمد میں شکریہ. جناب رفت سلطان صاحب سے التماس کرنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے جو سورہ 3 تلاوت فرمائی ہے، ماشاءاللہ آپ سارے میرے سے بہت زیادہ بہتر علم رکھتے ہیں، لیکن وہ اچھی بات شیئر کر لینی چاہیے. اگر دہرائی بھی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. یہ سورہ 3 جو ہے اس کی میں نے روایات پڑھی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، قبلہ بھی موجود ہے، تصدیق فرما دیں گے کہ آپ جب بھی کوئی چیز کھانے لگیں تو اس کھانے کے اوپر اگر آپ یہ سورہ 3 پڑھ لیں تو اس کھانے میں اگر ایسے کوئی مضر اثرات ہیں یا مسئلہ ہے یا کوئی پرابلم جو آپ کی صحت کے لیے بن سکتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ دور ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہو یا نہ پتا ہو کہ اس کے اندر کوئی کھانے میں خرابی ہے، لیکن سورہ 3 کی برکت ایسی ہے کہ وہ آپ کے لیے شفا کا اور صحت کا موجب بن جاتا ہے. درست بیان کی میں نے کہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جزاک اللہ. میں اب التماس کروں گا جناب رفت سلطان صاحب کے آئے اور حدیث قصہ کا تلاوت کا شرف حاصل کریں. سب سے پہلے سب کی خدمت میں بہت بہت سلام. وعلیکم وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الانصاری عن فاطمة الزہراء السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قال دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمة وقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وَإِذَا وَجْهُ يَتَلَأْلَأُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ. اللهم صل على محمد وما كان إلا ساعة وإذا بولد له حسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا
قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدة ويا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد محمد محمد. وما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل. فقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال يا وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي وصاحب لباي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم آتيتنا الكساء فقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. لما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء فأومأ بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصة محمد لحمهم لحمي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمير جبريل يا ربي ومن تحت الكساء.
فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة مع الرسالات هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد آل محمد. قال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأ السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لهم لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمات وحفتهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. قال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله وفرج الله هما ولا مغموم الله وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقد الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاك الله الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق قصة الأئمة من ذرية إمام الحسين عليه الصلاة والسلام. خدایا ہماری اس خدمت کو مخلصانہ طور پر قبول فرما، بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ رفت بھائی، بہت ہی خوبصورت تلاوت فرمائی. سامعین، ہمارے آج کے اس الوداعی مجلس کے جو بانی ہیں ہمارے ڈاکٹر قمر عابدی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو طول عمر عطا فرمائے، ہمیشہ بڑی شفقت فرماتے ہیں. میں آپ سے التماس کروں گا کہ ان کے مرحومین کے لیے بالخصوص اور تمام شرکاء کے لیے، میرے مرحومین کے لیے اور ان تمام ملت جعفریہ کے مرحوم جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں، ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأجل فرجهم. لم يلد ولم يكن له
ولم يولد ولم يكن له محمد اللهم صل على ولم محمد وعلى محمد وجل. اللهم صل على محمد وعلى محمد. میں التماس کروں گا ڈاکٹر عباس زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں نذرانہ سلام پیش کریں. جناب ڈاکٹر عباس زیدی صاحب. بسم اللہ. بر محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ جو سلام آج میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کے کافی پرانا سلام ہے، اور میرے ذہن میں کبھی آتا تھا کہ مطلب یہ آخر اس کی قبولیت جو ہے مولا کی بارگاہ میں کس حد تک ہے. تو میں نے تھوڑا سا اس کا پڑھنے کی کوشش کی، تو میں تھوڑا آپ کو ذرا سا 1 منٹ کے لیے اس کو ایجوکیٹ کروں کہ یہ سلام جو ہے آج جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، گھبرائے گی زینب، بہت ہر شخص نے سنا ہوا ہے اور ظاہر ہے مولا کی بارگاہ میں قبول ہے. تو میں نے جب تھوڑا سا ریسرچ کی تو دیکھا اس کا ان کے جو پوئٹ ہیں وہ ایک ہندو تھے جی، اور ان کا نام تھا چنو لال دلگیر. اور یہ ان کا جو دور تھا وہ میر انیس اور میر دبیر سے بھی پہلے کا دور ہے. اور یہ بھی اس میں ہے کہ جہاں میں نے اس کو پڑھا، یہ تقریباً ان کے 417 سے زیادہ مراثی بھی ملتے ہیں انسان. تو اس کو پہلے لکھنؤ وغیرہ میں نوحے کے طرز پہ پڑھایا جاتا تھا، پھر اس کے بعد ریڈیو پاکستان کراچی سے شام غریباں پہ ناصر جہاں صاحب نے اس کو سلو انداز دیا. تو میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، شاید پسند آئے اور مولا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. بر محمد والے محمد صلوات. گھبرائے گی گھبرائے گی بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب. ارے پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا یاد آؤگے بھیا، اور دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب. اور گھر جا کے کسے دیکھے گی
قاسم ہے نباس اکبر سے بھی ہے یاس اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب اور بے پردہ ہوئی قید بھی خواہر نے اٹھائی اور موت نہ آئی کیا جانیے کیا کیا بھی دکھ پائے گی زینب گھبرائے گی زینب اور پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا یہ نیل ہے کیسا اور کس کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی گھبرائے گی زینب اور کیسا یہ بھرا گھر برباد الہی ارے کیا آئی تباہی اب اس کو نہ آباد کبھی پائے گی زینب گھبرائے گی زینب بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی
گھبرائے گی زینب پر محمد و آل محمد صلوات جزاک اللہ اللہم صلی علی محمد جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک جزاک اللہ واہ عباس واہ بھائی، واہ واہ جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ آپ پہ واقعی عباس بھائی عطا ہے اللہ کی۔ پڑھنے والے آپ ماشاءاللہ جو بھی کلام پڑھتے ہیں اس کو پڑھنے کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ بس مولا قبول کر لیں، اور ہم سب کو یہ جو ہم سے حق ادا نہ ہو سکا، یقین جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، یقیناً ان کی عزاداری کا، ان کی خدمت کا حق ادا ہو کچھ ہی نہیں نہیں کر سکتا، سکتے، کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے، اگلے سال الہی کے لیے پرسہ دینے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ میں اب التماس کروں گا ہمارے ایک اور بہت ہی خوبصورت سلام پیش کرنے والے، بڑی خوبصورت آواز، بڑا اچھا انداز، جناب عابد علی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں سلام پیش کریں۔ عابد علی بھائی۔ صرف حکم کی تکمیل کرتے ہوئے سلام پیش کروں گا، ورنہ ڈاکٹر صاحب کے سلام کے بعد بالکل چندہ گنجائش نہیں ہے کسی اور سب کلام۔ پڑھیں، عابد بھائی پڑھیں، مولا قبول کریں انشاءاللہ۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں۔ واہ 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 واہ۔ ثنائے مرتضیٰ ہے اور واہ اور میں ہوں، یہی ایک مشغلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی، اور میں ہوں، جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں، نبی کہتے تھے اے حیدر تمہارا، نبی کہتے تھے اے حیدر تمہارا، شناسا ایک خدا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں ہوں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ شناسا ایک خدا ہے اور میں اور میں ہوں، فرشتوں قبر میں آہستہ بولو، واہ واہ واہ، فرشتوں قبر میں آہستہ بولو، یہاں مشکل کشا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں ہوں، کیا کہنے عابد بھائی، کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہاں مشکل کشا ہے اور میں ہوں، اور میں ہوں، ماشاءاللہ عابد بھائی ماشاءاللہ۔ صف دشمن سے حر نکلا
کہہ کر صفے دشمن سے واہ 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 دور نکلا یہ کہہ کر بس اب راہ خدا ہے اور میں ہوں واہ 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 اور میں کیا کہنا ہے دوبارہ عابد بھائی دوبارہ ماشاء اللہ صفے دشمن سے دور نکلا یہ کہہ کر بس اب راہ خدا ہے اور میں واہ واہ بے شک ماشاء اللہ اور میں سبحان اللہ بس اب راہ خدا ہے اور میں ہوں اور میں سبحان اللہ جزاک اللہ علیہ صاحب ماشاء اللہ جزاک اللہ خبر دیتا ہے رن میں حسن اکبر خبر دیتا ہے رن میں حسن اکبر صدا نور خدا ہے بے شک اور میں سبحان اللہ سبحان اللہ صدا نور خدا ہے اور میں وطن میں حال صغرا جس نے پوچھا واہ وطن میں حال صغرا جس نے پوچھا کہا ہو بکا ہے اور میں ہوں واہ واہ اللہ اکبر اللہ اکبر اور میں ہوں کہا ہو بکا ہے اور میں سبحان اللہ تمنا دولت و حشمت کی بے جا تمنا دولت و حشمت کی بے جا دبیر آخر فنا ہے اللہ اکبر اور میں بہت بہت جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرتضی ہے اور میں واہ 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 کیا کہنے عابد بھائی کیا محمد و آل محمد صلی ماشاء اللہ ماشاء اللہ عابد بھائی سلامت رہے ہمیشہ کی طرح آپ بھی ماشاء اللہ حق ادا کر دیتے ہیں پڑھنے کا اللہ تعالیٰ آپ کی بات میں اضافہ فرمائے سامعین میں بغیر کسی مزید تاخیر کے انتہائی ادب سے التماس کروں گا
خطیب اہل بیت مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ ممبر افروز ہوں اور آج کی مجلس شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام خطاب فرمائیں۔ جناب مولانا ریحان حیدر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مزکی نفوسنا، مولانا و مقتدانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا الإمام حسن ابن علي العسكري عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. علائم المؤمن خمس صلوات پڑھ دیں محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل۔ عزیزان گرامی، اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے ایام عزا کی آخری مجلس ہے، ایام عزا کی آخری مجلس، جیسا کہ بانی اور مؤسس اور فاؤنڈر جناب مظفر عباس صاحب سے بھی آپ نے سنا کہ یہ ہمارے ایام عزا کی آخری مجلس ہے اس سلسلے کی، اور اگر کوئی کوتاہی یا کمی بیشی ہو گئی ہو تو ہم بی بی سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں معذرت خواہ ہیں، اور واقعاً دل سے شہزادی کو پرسہ دیتے ہوئے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی عزاداران حسین ہیں سب کی نیک حاجات کو بی پورا فرمائیے، عزا کو قبول فرمائیے، اور اپنے دامن عفو میں ہمیں جگہ عطا فرمائیے۔ ہمیشہ آپ کی نظر کرم اور آپ کے بیٹے حضرت ولی اللہ الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کی نظر کرم ہماری طرف ہمیشہ بنی رہے، اور ان کے سایہ ہم کبھی صحت و سلامتی کے ساتھ میں رہیں۔ عزیزان گرامی، اس اعتبار سے کہ یہ مناسبت ہے ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام کی مجلس سے، اور وقت کی غنیمت کو سمجھتے ہوئے آج مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد وعلی محمد 11ویں جانشین ہیں اور سلسلہ عصمت کی 13ویں کڑی ہیں میرے مولا۔ آپ کے والد ماجد امام علی نقی علیہ السلام ہیں، اور ہمارے 11ویں امام کی والدہ ماجدہ جناب حدیثہ خاتون ہیں۔ حدیثہ خاتون کے متعلق علامہ مجلسی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ عفیفہ، کریمہ، نہایت سنجیدہ اور ورع و تقوی سے بھرپور تھیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس کی ماں عفیفہ ہو، کریمہ ہو، نہایت سنجیدہ ہو، تقوی اور پرہیزگاری سے بھری ہوئی ہوں، تو وہ حسن عسکری علیہ السلام جیسے بیٹے ہی کی ماں ہوں گی۔ حضرت امام علیہ السلام اپنے آبا و اجداد کی طرح
ہمارے 11ویں امام امام منصوص ہیں، اللہ کی جانب سے نص ہے کہ آپ امام ہیں، معصوم ہیں، عصمت اللہ نے عطا کر کے بھیجی ہے، عالم زمانہ ہیں اور افضل کائنات ہیں۔ بے شک۔ آپ امام یازدہم یعنی 11ویں امام، آپ صفات حسنہ، علم و سخاوت وغیرہ میں اپنے ہی والد کے ورثے دار ہیں، یعنی آپ کو علم اور سخاوت و شجاعت و امامت آپ ہی کے والد سے ملی ہے، اور میراثی طور پر وہ تمام صفات جو اوپر جا کر کے ہمارے 10 اماموں کے اندر پائے جاتے تھے وہ آپ کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام کی اور دوسرے معصومین کی زندگی کا فرق یہ ہے کہ ہمارے اس امام کو بھی بہت کم وقفہ زندگی کا ملا ہے، جس سے کہ آپ اپنی باتوں کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ علماء فریقین یعنی برادران اہل سنت اور برادران اہل تشیع دونوں کا یہ اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت بسعادت 10 ربیع الثانی 232 ہجری بروز جمعہ کی صبح کو، یعنی آپ کی ولادت بسعادت مدینہ منورہ میں ہوئی ہے۔ اب 10 ربیع الثانی 232 ہجری سے لے کر کے 8 ربیع الاول 260 ہجری تک آپ کی عمر مبارک تقریباً 18 برس ہوتی ہے۔ 18 سال کی ہمارے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک۔ جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی ہے تو آپ کے نام رکھے گئے، آپ کی کنیتیں سامنے نکل کر کے آئیں۔ آپ کی کنیت تھی، ظاہر سی بات ہے، ابو محمد، جو کہ ہمارے آخری امام کا جو اصل نام ہے پیغمبر کے نام پہ رہے گا، میم ہے میم دال، اور آپ کے القاب بے شمار ہیں، یعنی آپ کے ٹائٹل بہت ہیں۔ آپ کو عسکری بھی کہا جاتا ہے، آپ کو ہادی بھی کہا جاتا ہے، آپ کو ذکی خالص بھی کہا جاتا ہے، آپ کو سراج بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کو ابن الرضا بھی کہا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ مشہور عسکری اور ابن الرضا ہے۔ ابن الرضا ہمارے 11ویں امام کو کیوں کہا جاتا ہے اور عسکری ہمارے امام کو کیوں کہا جاتا؟ ابن الرضا کی شرح تو یہ ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام رضا کے زمانے میں عباسی خلفاؤں نے ایک پروپیگنڈا کیا تھا کہ رضا کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، لہٰذا لوگ اس طرف متوجہ ہو گئے تھے کہ نسل امامت امام رضا تک ہے، اور عباسی خلیفہ یہ چاہ رہے تھے، انہوں نے ایک حدیث سنی تھی پیغمبر کی زمانی، پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد میں میرے 12 جانشین ہوں گے، ان میں پہلے علی ہوں گے، اور پھر سب کے نام گنا کر کہا آخر میں مہدی ہوں گے، الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملأ ظلما وجورا، اور مہدی کی خاصیت یہ ہوگی کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طریقے سے یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ لہذا خلیفہ عباسی یہ چاہتے تھے کہ امام رضا تک ان کی نسل منقطع ہو جائے، امام رضا تک کوئی اس کے بعد میں کوئی بچہ نہ ہونے پائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو ان کا مہدی آ جائے اور رسول کی حدیث صادق ہو جائے اور ہمارا تختہ پلٹ جائے اور ہم کہیں کے نہ رہیں۔ انہوں نے ایک پروپیگنڈا ہی کرنا شروع کر دیا تھا۔ پہلی بات تو امام رضا پہ اتنی سختیاں انہوں نے کی تھی کہ اس کا مقام آج کا مجلس میں بیان کرنے کا نہیں ہے، لیکن امام رضا علیہ السلام کے تاخیر کے بعد ایک زمانے کے بعد جب 9ویں امام محمد تقی الجواد کی ولادت بسعادت ہوئی تو آپ نے اپنے بیٹے کے جہاں اتنے القاب رکھے وہاں ایک لقب ابن الرضا بھی رکھا۔ آپ میرے اس مقدمے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ امام 8ویں امام نے ابن الرضا لقب کیوں رکھا۔ اس لیے ابن الرضا لقب رکھا تھا تاکہ خلیفہ بنی عباسی یہ سمجھ لیں کہ صرف رضا تک امامت محدود نہیں ہے بلکہ ابن الرضا دنیا میں آ گیا۔ لہذا 9ویں امام کا لقب ابن الرضا رکھا گیا، اور 9ویں امام کے بعد جب سلسلہ آگے بڑھا تو ہمارے 10ویں امام کی ولادت ہوئی، اور 10ویں امام کا لقب بھی 9ویں امام نے ابن الرضا رکھا۔ اور جب 10ویں امام کا سلسلہ آگے بڑھا اور آپ کی شہادت ہو گئی، 10ویں امام علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، 10ویں امام کی شہادت سے پہلے جب امام حسن عسکری کی ولادت بسعادت 232 ہجری میں ہوئی ہے تو جہاں اتنے القاب ہیں ہمارے 10ویں امام نے 11ویں امام کا لقب ابن الرضا رکھا۔
لہذا 3 امام ہمارے یہاں ابن الرضا ہیں، ایک 9ویں امام ابن الرضا، ایک 10ویں امام ابن الرضا اور ایک 11ویں امام ابن الرضا. ان کا یہ ٹائٹل ہے، یعنی رضا کے بیٹے، رضا کے بیٹے، رضا کے بیٹے، تاکہ خلیفہ بنی عباسی بھی سمجھ لیں، عربستان والے بھی جان لیں، خطہ عرب بھی پہچان لے، حجاز بھی اس بات کو جان لے کہ امام رضا کا صرف ایک ہی بیٹا نہیں ہے، بلکہ اس کی نسل بڑھتے بڑھتے 11ویں امام امام حسن عسکری پہ آ چکی ہے اور اس کا لقب بھی ابن الرضا ہے. لہٰذا 11ویں امام کا لقب بھی ابن الرضا رکھا گیا. واہ 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 واہ، جزاک اللہ. اور ابن الرضا کا جب لقب رکھا گیا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں آخری امام امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت ہوئی. اللہم صلی علی محمد. تو ہمارے 11ویں امام نے اپنے بیٹے کی ولادت کو مخفی رکھا، پوشیدہ رکھا، چھپا کر کے رکھا. ہر ایک کو یہ معلوم نہیں تھا کہ امام مہدی کی ولادت ہو چکی ہے، بلکہ بہت خاص افراد جانتے تھے. باوجود یہ کہ ہمارے 11ویں امام کی سیرت میں یہ رہا ہے، اور 11ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کی آمد پہ، یعنی 12ویں امام کی آمد پہ اپنے بیٹے کی سلامتی کے لیے 300 عقیقے بھی کیے ہیں، اور 1000 کلو گوشت اور روٹیاں اور صدقات تقسیم کرائے ہیں. لیکن یہ کہہ کر نہیں کرائے کہ یہ میرے بیٹے کی سلامتی کے لیے ہیں، بس یہ کہا کہ یہ میں فقراء میں تقسیم کرا رہا ہوں. نیت تھی امام زمانہ کی سلامتی کی، اور فقراء اور غرباء میں کھانا تقسیم کرایا جا رہا تھا. یہاں تک کہ 300 عقیقے آپ نے فرمائے تھے اپنے 12ویں امام بیٹے کی سلامتی کے لیے. یہ ہمارے امام عسکری کی سیرت میں سے ایک سیرت پائی جاتی ہے. آپ کی ولادت باسعادت جب ہوئی ہے تو خلفائے بنی عباس کا دور ہے، اور خلفائے بنی عباس کے دور میں اتنے حالات سخت ہیں کہ کوئی انسان جو ہے وہ ان حالات کو کس طریقے سے بیان کرے گا، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ خلفائے بنی عباس کا سب سے پہلا مرحلہ جو تھا وہ یہ پایا جاتا تھا کہ خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ جس کی پیشنگوئی رسول خدا نے کی ہے، انہیں دنیا میں مت آنے دو، اور انہیں دنیا ہی میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دو، یا انہیں اتنا زندان میں رکھو، اتنا جیلوں میں رکھو کہ یہ اپنے ازواج کے ساتھ زندگی نہ گزار سکیں. لیکن خداوند عالم نے وہ اہتمام فرمایا عزیزان گرامی کہ یہ سلسلہ چلتے چلتے ہمارے 12ویں امام امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف پر پہنچا. امام، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 بالکل آ رہی ہے آواز. جی جی. آپ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر مبارک جب 4 ماہ کے قریب ہوئی تو آپ کے والد ماجد امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد کے لیے منصب امامت کی وصیت کر دی. صرف 4 مہینے کے تھے جب منصب امامت کی وصیت 11ویں امام کو ہو رہی تھی. آپ ان سے اندازہ لگائیے گا یہ امر امامت کتنا بڑا امر ہے. کوئی یہ کہے گا 4 مہینے کی سن مبارک میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان وصیت امامت کو بھی سمجھ لے 4 مہینے کے ایام میں اور 4 مہینے کی عمر میں، اور اس کو یہ منصب بھی مل جائے کہ امام علی نقی اپنے بعد اسے نامزد کر رہے ہو. کیا اتنا چھوٹا بچہ ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے؟ تو میں کہوں گا یہ امام ہے. جب ہم نے کائنات میں یہ دیکھا ہے کہ 3 دن کا بچہ گہوارے میں رہ کر آواز دے سکتا ہے انی عبداللہ وآتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے کتاب دیکھ کر کے بھیجا ہے. تو عزیزان گرامی، جب وہ عیسیٰ اپنی ماں کی طہارت کی گواہی گہوارے میں دے سکتے ہیں، اپنی نبوت کی گواہی 3 دن کے ہیں اور دے سکتے ہیں، تو جو فخر عیسیٰ ہو تو کیا 4 مہینے کی عمر میں رموز امامت و وصایت نہیں سمجھ سکتا؟ اور یہ تو وہ امام ہے جس امام کے بیٹے کے پیچھے وہ عیسیٰ جیسا نبی آ کر کے نماز پڑھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ کی شاید منشا بھی یہ رہی ہوگی عزیزان گرامی کہ عیسیٰ کے ذریعے سے مقدمہ بنایا جائے. اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ اسحاق کی اولاد میں بہت سارے انبیاء آئے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، اسماعیل کی اولاد میں انبیاء نہیں آئے. یہ بھی ایک تاریخی بحث ہے، اب یہاں آ گئی ہے تو میں آپ کی خدمت پیش کرتا چلوں.
इसहाक की औलाद में अंबिया बहुत आए हैं, इस्माइल की औलाद में अंबिया नहीं आए। इस्माइल की औलाद में अंबिया में मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ लाए हैं, लेकिन इसहाक की औलाद में जो इब्राहिम के दूसरे बेटे इसहाक, उनकी औलाद में अंबिया बनी इसराइल तो सारे इसहाक की औलाद में, चाहे वो याकूब हो, यूसुफ हो, मूसा हो, हारून हो, ये सारे, या चाहे ईसा हो, ये सारे के सारे अंबिया। ईसा भी तो मादर की तरफ से औलाद ईसा में शामिल है, उसमें औलाद इसहाक में शामिल हैं, माँ की तरफ से सारे अंबिया हैं। अल्लाह ने ये भी खूब एहतमाम फरमाया कि ईसा को बगैर बाप के भेजा और ईसा ही को फिर चरखे चारों पे भी उठा लिया। तवज्जो चाह रहा हो, और किसी नबी को नहीं उठाया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह को दो मोजज़े दिखाने थे। एक, हम बगैर बाप के बेटा पैदा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम ईसा को किताब और नबी देकर के, नबुवत देकर के भेज रहे हैं, और इसहाक के औलाद को हम मुंतजिर बनाएंगे औलाद इस्माइल के लिए। हम औलाद इसहाक को मुंतजिर बनाएंगे औलाद इस्माइल के लिए। तो जिसका इंतजार किया जा रहा है वो है औलाद इस्माइल, और जो इंतजार कर रही है वो है औलाद इसहाक, क्योंकि ईसा इसहाक की नस्ल से है, माँ की तरफ से। तवज्जो चाह रहा हो। तो जो नबी इमाम के पीछे आकर के नमाज पढ़ेगा और एक जमाने से इंतजार कर रहा है, वो गहवारे में गुफ्तगू कर सकता है, तो क्या इमाम हसन अस्करी 4 महीने में रूम इमामत हासिल नहीं कर सकते? सलवात पढ़ दे मोहम्मद। ये बड़े याद करने वाली चीज है, बड़ी मुफस्सल शय है। जितनी कुर्बानियां इस्माइल ने दी हैं, इतनी कुर्बानियां इसहाक ने नहीं दी। कमाल है जानने गिरामी, इतनी कुर्बानियां। अब चलिए मैं उधर नहीं जाऊंगा वरना फिर मेरा मसला रह जाएगा, मैं इधर इमाम हसन अस्करी की तारीफ मेरी रह जाएगी। तो लिहाजा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे के पीछे ईसा आएंगे, नमाज पढ़ेंगे, और इंतजार वो भी फरमा रहे हैं जैसे हम इंतजार कर रहे हैं। तो हम नबी के साथ एक चीज में तो शरीक हैं, वो भी ईसा के। तवज्जो चाह रहा अजीजाने गिरामी, शियाने हैदर कर्रार का मनसब कोई कम नहीं है, इनका रुतबा कोई कम नहीं है। वो अल्लाह जो एक नबी से इंतजार करा रहा है, शियाने हैदर कर्रार से भी इंतजार करा रहा है। तो हम इंतजार करने में नबूवत के बराबर हैं। देखिए मैं जुमलों का जिम्मेदार हूँ जाने कह रहा, मैंने एक पहलू लिया है सिर्फ। हम इंतजार करने में नबूवत के बराबर हैं, इसलिए कि ईसा भी इंतजार कर रहे हैं और हम भी इंतजार कर रहे हैं। अब 4 साल की उम्र मुबारक आपकी, 4 महीने में रुमूज़े इमामत दिए, और इस पर बहुत से लोगों को गवाह भी बनाया हमारे 10वें इमाम ने। और अल्लामा इब्ने हजर मक्की, इनका भी तारीख में बहुत बड़ा नाम है। इनका कहना, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इमाम अली नकी की औलाद में सबसे ज्यादा अजल, अरफा, आला और अफजल थे। जाहिर सी बात है, जब अफजल होंगे तो इमाम होंगे ना। अब ये सिलसिला जरा सा आगे बढ़ता है। इमाम अलैहिस्सलाम की जिंदगी शुरू होती है। इमाम का बचपन है। इत्तेफाक से इमाम अलैहिस्सलाम एक कुएं में चले जाते हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि कुएं में गिर जाते हैं, क्योंकि वो इमाम नहीं है जो गिर जाए। वाह 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 वाह, क्या चले जाते हैं, क्यों? उसमें भी एक मसलहत खुदा है कि इन्हें कुएं में भेजना। तवज्जो चाह रहा हो अजीजों, इमामत के पैर लड़खड़ाते नहीं है, क्योंकि गिरने का लफ्ज एक मायूब है और इमाम हर ऐब से मुनज़्ज़ह है। गिरता वो है जो इख्तियार न रखता हो, जाता वो है जो इख्तियार रखता हो। वाह 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 वाह। आप तो उर्दू दां हैं, उर्दू फाउंडेशन में मजलिस हो रही है। मुलायना फरमाइए, मेरा जरा सा साथ दीजिएगा। मुलायना फरमाइए, गिरता वो है जो इख्तियार न रखता हो, तवज्जो चाह रहा हूँ, और जाता वो है जो इख्तियार रखता हो। लिहाजा इमाम गए हैं कुएं में, गिरे नहीं है। ये तो लफ्ज उर्दू की मजबूरी रही होगी, तो कहीं मिल जाता है कि गिर गए हैं, वरना अरबी जबान कहती है, अरबी का अगर सही तर्जमा लिया जाए, इमाम कुएं में तशरीफ ले गए
اور آپ کے جانے سے عورتوں میں کوہرام عظیم برپا ہو گیا، سب چیخنے اور چلانے لگے، مگر وارے کمال امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام جو محو نماز تھے، توجہ چاہ رہا، ایسا لگ رہا تھا یہ آج کا واقعہ جو حسن عسکری کنویں میں گئے ہیں یہ اپنے آبا و اجداد کے واقعے کو دہرا رہے ہیں، توجہ چاہ رہا۔ چوتھے امام کے زمانے میں بھی کوئی کنویں میں گیا تھا اور میرا چوتھا امام محو نواز تھا، آج کے زمانے میں بھی کوئی کنویں میں گیا ہے، وہ دوسرا علی تھا، اس کا بیٹا کنویں میں گیا تھا، اور یہ چوتھا علی ہے جس کا بیٹا کنویں میں گیا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا۔ امام حسن عسکری کے والد ماجد امام علی نقی یہ چوتھے علی ہیں عزیزان گرامی اہل بیت علیہ السلام میں، دوسرے علی کا بیٹا بھی کنویں میں گیا تو اس کا بابا بھی محو نماز تھا، یہ چوتھے علی کا بیٹا بھی کنویں میں گیا تو اس کا بابا بھی محو نماز ہے۔ کوئی تاثر نہ ہوا، کسی طرح سے متاثر نہ ہوئے اور اطمینان سے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد جب نماز ختم ہوئی تو 10ویں امام نے کہا گھبراؤ مت، حجت خدا کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی ملاحظہ فرمائیے، دو اماموں کی گواہی دی جا رہی ہے کنویں میں جانے سے، ایک تو یہ کہ امام جب محو نماز ہے تو اللہ کی عبادت میں ہے، توجہ چاہ رہا، اسے اولاد کی اپنی کوئی پرواہ نہیں جب اللہ سے، کیوں؟ جس کی وہ عبادت کر رہا ہے وہ خود بچائے گا۔ سبحان اللہ۔ بلکہ میں یوں کہہ دوں آج مجھے ایسا لگ رہا ہے امام علی نقی نے وہ جملہ دہرایا ہے جو کبھی عبد المطلب نے دہرایا تھا، جو ان کے آبا و اجداد نے دہرایا تھا، اس لیے کہ ابرہہ کا لشکر جب آیا تھا اور اس نے ابرہہ کے لشکر نے عبد المطلب کے اونٹوں کو پکڑ لیا تھا، عبد المطلب نے جا کے کہا تھا لاؤ میرے اونٹ دے دو، تو ابرہہ کا حاکم کہنے لگا تھا کہ تمہیں اونٹوں کی پرواہ ہے، خانہ کعبہ کی پرواہ نہیں ہے، خانہ کعبہ کو بچانے کی کوئی فکر نہیں کر رہے، تو عبد المطلب نے یہی جواب دیا تھا، خانہ کعبہ کا جو رب ہے وہ خود بچائے گا، کیونکہ میں اونٹوں کا رب ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں بچاؤں۔ تو اپنے آبا و اجداد کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے 10ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، کہا وہ خدا ہے خود بچا لے گا، ہماری ذمہ داری، اور یہ تو حجت خدا ہے، اور حجت خدا کے بچانے کی ذمہ داری تو خدا کی ہے۔ اسی دوران دیکھیں کتنی فضیلتیں ہیں کہ گوشے کے اندر عزیزان گرامی، اس سے اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں، حجت خدا کسے کہتے ہیں؟ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، بہت بڑا ایک منصب ہے جس کی طرح میں آج روشنی نہیں ڈال پاؤں گا عزیزان گرامی۔ اور اسی دوران میں دیکھا آپ نے جیسی کا یہ حجت خدا ہے، خدا خود اس کی حفاظت کرے گا، تو اسی دوران امام دیکھتے کہ اب پانی بلند ہو رہا ہے، امام نے نہیں کہا پانی سے کہ تو بلند ہو جا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھیے میرے ساتھ رہیے، 10ویں امام نے یہ بات نہیں کہی کہ پانی تو بلند ہو جا، بلکہ امام نے کہا وہ حجت خدا ہے، خدا اسے بچا لے گا۔ پانی نے بھی یہ امام کی بات جب سنی تو بلند ہونے لگا، اوپر آنے لگا، کیوں؟ ایک حجت خدا نے اس حجت سے سوال کیا ہے جو سب کی حجت ہے، جو اللہ ہے سب کا، جو سب کے اوپر ہے، جو سب کی حفاظت کرتا ہے، تو پانی کہنے لگا حجت خدا اگر کوئی سوال کرے ہمارے اندر کیا ہمت ہے کہ ہم خاموش رہیں، ہم بھی تو ولی خدا پہ لبیک کہیں گے۔ آج پانی نے اوپر بڑھ کر کے خود بخود اس بات کا جواب دے دیا جب کسی نے رسول سے پوچھا تھا اے رسول خدا ولی خدا کسے کہتے ہیں، تو رسول نے جواب دیا تھا یہ سامنے سوکھا درخت دیکھ رہے ہو، کہاں دیکھ رہے ہیں، کہ اگر ولی خدا اس سوکھے درخت سے کہہ دے کہ تو چل پڑ تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر ولی خدا کی طرف آئے گا۔ رسول نے کہا تھا، درخت نے اپنی جگہ چھوڑی، رسول کی طرف بڑھنے لگا، تو رسول نے کہا اے درخت میں نے تجھ سے بڑھنے کو نہیں کہا ہے، میں نے تعریف بتائی ہے ولی خدا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سمجھ میں آیا علی ابن ابی طالب کے معجزات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ کل اقتدار رکھتا ہے علی ابن ابی طالب عرش کے اوپر، کیونکہ وہ ولی خدا ہے۔
لہذا آج اس علی نے کہا اسے خدا خود بچائے گا، اتنا سننا تھا، پانی بلند ہو رہا تھا، امام حسن عسکری پانی پر کھیل رہے تھے. دیکھیے یہ ہے کمال. پانی پہ کوئی وزنی چیز کو رکھ دیا جائے تو ڈوبے گی بے شک. تو امام حسن عسکری پانی پہ بیٹھ کے کیوں کھیل رہے تھے؟ توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی. اس میں راز الہی تھا کہ یہ کنویں میں جائیں، پانی بلند ہو تاکہ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. یہ وہ انوار الہی کا نور کا ایک حصہ ہے جو پانی کی سطح پہ بیٹھ کے کھیل سکتا ہے، تاکہ ہم مقدمہ بنا دیں اس آنے والے امام کا جو اسی کا بیٹا ہوگا اور پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھے گا. کیا بات ہے جناب. مقدمہ تھا، ادھر عیسیٰ کو مقدمہ بنایا تھا انبیاء کے لیے. اور ادھر امام حسن عسکری علیہ السلام کو مقدمہ بنایا. کیوں؟ تاکہ کائنات دیکھ لے اپنی آنکھوں سے کہ پانی پہ بیٹھ کے حسن عسکری کھیل رہے ہیں، تاکہ انہیں یہ شک نہ ہو کہ اس کے آنے والے بیٹے کی جو امت ہوگی وہ چاہنے والے ہوں گے، وہ کہیں یہ گمان نہ کریں کہ کیسے امام پانی پہ مصلی بچھائیں گے. لہذا یہ ایک مصلحت الہی تھے. امام گرتا نہیں ہے، امام کی مصلحت ہوتی ہے کہ پانی میں بھی جائے. صلوات پڑھ دے محمد. اور مجلس طولانی نہ ہو جائے. دوسری چیز، میرے امام حسن عسکری علیہ السلام کی فضیلتیں بہت ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ربط مصائب ہوگا تاکہ زیادہ وقت نہ ہو. ہمارے مجلس کا جو اسٹینڈرڈ ہے ہمیشہ اسی میں ختم ہو جائے. دوسری چیز، صحت الاسلام علامہ کلینی ارشاد فرماتے ہیں، اور امام اہل سنت علامہ جامی نے تحریر فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں ایک خوبصورت ایک انسان آیا، اور اس نے ایک سنگ پارا لے رکھا تھا، ایک پتھر کا ٹکڑا، اور اس نے وہ پتھر کے ٹکڑے کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، اور ان کی امامت کی تصدیق پر مہر کرنے کے لیے امام حسن عسکری سے کہا کہ آپ ہماری اس پتھر کے ٹکڑے پر مہر لگا دیجئے. حضرت نے اپنی مہر نکالی ایسے انگوٹھی والی، اور یوں پتھر پر اس طرح سے ثبت کی، اور انگوٹھی کا پورا نشان اس پتھر کے اوپر آ گیا. اب دیکھیے کیا کروں میں، کہاں سے وقت لاؤں. آپ کو ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں ذہن گرامی. مولا نے دیکھیں، انہوں نے پتھر پہ نشان لگایا. مولا کائنات نے جب باب خیبر کو کھاڑا تھا اور پتھر پہ علم گاڑا تھا، تو وہاں ایک شخص نے ایک بات کہی تھی. کیا کہا تھا اس شخص نے؟ اس نے کہا تھا کہ یہ اس میں علی کا کمال نہیں کہ اسے پتھر پہ علم گاڑا ہے، بلکہ یہ ایک ستارہ جب اس وقت میں اس سامنے آ جاتا ہے تو اس وقت میں ہر چیز موم ہو جاتی ہے. لہذا اس وقت ستارہ سامنے آیا ہوا تھا، پتھر موم تھا، اور علی نے اس کے اندر علم گاڑ دیا. تو علی بن ابی طالب نے کہا یہ بتا وہ ستارہ اب کہاں ہے؟ کہ وہ تو چلا گیا. کہ اب کب آئے گا؟ توجہ چاہ رہا، اب کب آئے گا؟ کہ اب تو وہ 20 سال کے بعد نکلے گا وہ ستارہ. تو کہا تجھے یقین ہے 20 سال بعد نکلے گا؟ کہاں 20 سال بعد نکلے گا. علی نے علم کو پتھر سے اکھاڑا، دوسرے پتھر پہ گاڑ دیا. توجہ چاہ رہا، دوسرے پتھر پہ گاڑ. اب اس نے پھر مولا نے اکھاڑا، پھر گاڑا. تاریخ کہتی 7 مرتبہ علی نے پتھر پہ علم گاڑا ہے. اس شخص سے کہا کہ بتا اب وہ ستارہ کہاں ہے؟ کہ میں نے یہ دیکھا جب آپ علم اکھاڑ کر گاڑتے تھے تو ستارہ آپ کے سامنے آ جاتا تھا. توجہ چاہ رہا ہوں. تو علی آواز دیتے میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، جو ستاروں سے چلتے ہیں وہ اور ہیں، اور جو جن پہ ستارے چلتے ہیں وہ اور ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ چاہ رہا ہوں حضرات گرامی، یہ ایک جملہ تھا. تو ان کے باپ دادا نے پتھر پہ علم گاڑا تھا، امام حسن عسکری نے اپنی انگوٹھی کا نشان اسی پتھر پہ گاڑ کے بتایا ہم وہی وارث ہیں اسی کے جس نے تمہارے بزرگوں کے سامنے. توجہ چاہ رہا ہوں، پتھر پہ علم گاڑا تھا. اب یہ روایت ہے، اور اس میں بھی عزیزان گرامی بڑی طولانی روایت ہے. یہ خود یہ والی روایت، یہ وہی پتھر تھا اور اسی کی نسل سے تھا کہ وہ مومنہ جو ہر امام سے
इसी पत्थर के ऊपर मोहर इमामत लगवा दी थी, उसी की औलाद से शक था, ताकि इमामत की गवाही अली से चलते चलते हसन अस्करी तक पहुंच जाए। जो जा रहा हूँ एक सवाल पढ़ दे मोहम्मद वाले और इमाम। अभी तो मैंने ये भी नहीं पढ़ा अस्करी किसे कहते, मैंने ये भी नहीं पढ़ा सुर्रमन राय क्यों सामन राय कैसे हो गया, मैंने ये भी नहीं पढ़ा इमाम को कितनी बार जिंदान में ले जाया गया, और जालिम ने क्या नहीं किया, जालिम ने इमाम के साथ में क्या क्या नहीं किया। हद तो ये हो गई कि शेरों के सामने डाला गया, यानी इमाम जिंदान में है, जानवरों को छोड़ दिया गया, उनमें कुछ शेर भी हैं, और जालिम ये सोच रहा था कि शेर आकर के इमाम को खा जाएंगे, लेकिन शेरों ने जब देखा सामने वाली हुज्जत खुदा है तो अपने सर को इमाम के कदम पे रख दिया। अल्लाह अकबर। देखिए उबूदियत किसे कहते हैं जाने गिराम। शेरों ने इमाम के कदमों पे सर रखा और इमाम अलैहिस्सलाम ने मुसल्ला बिछा के अल्लाह के सामने अपना सर रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे अंदाजा लगाइए। और एक वक्त वो आया जब मेरे इसी इमाम को जहर दे दिया गया, तो पहली रबीउल अव्वल को जहर दिया गया था और 8 रबीउल अव्वल को है इमाम की शहादत। 8 दिन तक मेरा इमाम बिस्तर पर तड़पता रहा, 8 दिन तक। और जो वारिस हकीकी है इमाम ज़माना, उसकी उम्र मुबारक है 5 बरस की। एक मरतबा हसन अस्करी ने इमाम ज़माना को बुलाया, अपने सीने से लगाया, रुमूज़े इमामत मुंतकिल किए, कहा बेटा मेरे आखिरी अय्याम चल रहे हैं, मेरा ये आखिरी वक्त है, मुझे जहर दे दिया गया है, मेरा बदन जर्द हो चुका है, मेरा बदन नीला हो चुका है, मेरा बदन पीला पड़ रहा है। एक मरतबा इमाम ज़माना ने अपनी आगोश में इमाम हसन अस्करी को लिया, वो आखिरी लम्हा था, मौला रुमूज़े इमामत मुंतकिल कर रहे थे, इमाम ज़माना की आगोश में मेरा इमाम था। मैं कहूंगा इमाम ज़माना सदा मुबारक हो, आपका बाबा जहर खुरानी के बाद अगर दम तोड़ रहा है, रूह कब्ज़े उनसुरी से निकल रही है, तो आपकी आगोश में है, लेकिन लाख हजार सलाम हो आपके जद इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर और इमाम हुसैन पर। सैयदा गलाल 3 दिन का भूखा और प्यासा है, शिमर का खंजर चल रहा है, दर खेमा पे खड़ी हुई ज़ैनब देख रही है, कोई बचाने वाला बेटे सैयदा के लाल को नहीं है। ऐ मौला आपने वसीयतों को सुना, ऐ मौला इमाम ज़माना आज हम आपको पुरसा आपके बाबा का दे रहे हैं, आज तक आपके जद का पुरसा देते थे। मौला बाबा ने दम तोड़ा तो आपकी आगोश में तोड़ा, मौला आप सराहने मौजूद हैं, लेकिन वो बेटा कितना नाचार था, कितना लाचार था, कितना मजलूम था कि करीब होके भी अपने बाबा को न बचा सका, बल्कि ज़िबा होते वक्त भी करीब न रह सका, बल्कि खेमे के दर पे खड़े होके कहता है ऐ बूबी अम्मा हम यतीम कर दिए गए, मेरे बाबा का सर काट लिया गया। अल्लाह अकबर। इमाम ने गुस्ल कफन दिया, नमाज़े जनाजा पढ़ाई, वो पूरे हालात में नहीं पढ़ूंगा। आजादारो ये 11वां इमाम है जिसकी नमाज जनाजा हो रही है, ये 11वां इमाम है जो 12वें इमाम नमाज पढ़ा रहे हैं, शान और शौकत के साथ नमाज अदा की गई। लेकिन हाय सैयदे सज्जाद तेरी मजलूमी पे लाखों सलाम, हाथों में तेरे हथकड़ियां है, पैरों में भेड़िया है, गले में धारदार तोख है। ऐ मेरे मौला, जब मेरे मौला सज्जाद ने अपने बाबा का पामाल शुदा लाशा देखा तो बर्दाश्त न कर सके, कहने लगे बाबा तूने कोई बेटा ऐसा देखा है जिसका बूढ़ा बाप उसका जनाजा पड़ा हुआ हो और बेटे के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़िया, गले में खारदार तोक हो। इमाम ज़माना आपने अपने बाबा को दफन कराया, आपने बाबे की जना नमाज तशय्युम में शिरकत की, लेकिन मैं कैसे बयान करूं वो सैयदे सज्जाद जो
جب کربلا میں پہنچا ہے اور اس نے لاش حسین کو ایک چٹائی میں رکھا ہے اور زینب نے پوچھا بیٹا تم میرے بھیا کو دفن کرایا؟ سجاد کہتے پھوپھی اماں ہمیں دفن تو کرایا. کہ کیسے دفن کیا؟ کہ پھوپھی اماں جب میں لاش کو بابا کی اٹھا رہا تھا تو بابا کی پسلیاں چر چر بول رہی تھی. دہنی طرف کی پسلیاں بائیں طرف آ گئی, بائیں طرف کی پسلیاں دہنی طرف آ گئی. میں کہوں گا مولا سجاد یہ کربلا ہے, لیکن عزادارو آج کی مناسبت ایک اور بھی مجلس کی ہے جو ہمارے بر صغیر میں ہے کہ 8 ربیع الاول کو آخری دن غم کا منایا جاتا ہے, آخری پرسہ دیا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ 8 تاریخ تھی جب زہرا کی بیٹی مدینے پہنچ رہی تھی, نانا کی قبر پر پہنچی, نانے کے بعد بھیا کی قبر پر پہنچی اور بھیا کے بعد ایک مرتبہ ماں کی قبر پر گئی اور جیسے ہی ماں کی قبر پر گئی اپنے آپ کو گرا دیا, آواز دیا اماں دیکھو تو صحیح کون آیا ہے. اماں تمہاری زینب آئی ہے. اماں اگر کوئی پردیس سے آتا ہے تو سوغات لاتا ہے, میں بھی تمہارے لیے سوغات لے کے آئی ہوں. اب ابا کے اندر سے حسین کا پیراہن نکالا, قبر زہرا پر ڈالا. مورخین کہتے کوئی جگہ بچی نہ تھی جہاں تلواروں کے نشان نہ ہو, جہاں پر تیروں کے نشان نہ ہو. روزادار آخری مجلس میں ایام عزا کی زہرا کی بیٹی مدینہ پہنچ گئی, پرسہ دے رہی ہے. شاید زہرا نے آواز دیا ہوگا بیٹی میں تیرے ساتھ کربلا میں بھی تھی, مجھے معلوم ہے جب میرا بیٹا ذبح کیا جا رہا تھا کہہ رہا تھا ماں تیرا حسین ذبح کیا جا رہا ہے, تو میں نے کہا تھا بیٹا تیری ماں تیرے سرحانے موجود ہے. لعنت اللہ اللہ ولعنت اللہ علی قوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. ماتم حسین. یا حسین یا حسین. متقی بھائی سے التماس کروں گا کہ نوحے کے لیے تشریف لائیں. جناب میر متقی صاحب. حسین شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے, ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے. شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے, ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے. شمع سے شمع جلے اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر, سینہ تر سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر. جیسے حالات بھی ہو یہ عمل جاری رہے, ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے. شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے, ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے. شمع سے شمع جلے لاکھ بدلے یہ زمانے کی روشوں موسم, ایک پل بھی نہ رکے اشک عزا ماتم.
मातम शे का जुनून जहन पर तारी रहे, हम रहे या ना रहे ये आजादारी रहे, शम्मा से शम्मा जले सिलसिला जारी रहे, हम रहे या ना रहे ये आजादारी रहे, शम्मा से शम्मा जले। तुम अगर ज़ाकिर शबीर हो ये याद रहे, चाहे इस गम के लिए सर भी कटे घर भी जले, हुर्मते फर्शाज़ा जान से प्यारी रहे, हम रहे या ना रहे ये आजादारी रहे, शम्मा से शम्मा जले सिलसिला जारी रहे, हम रहे या ना रहे ये आजादारी रहे, शम्मा से शम्मा जले। ये सबीले यूं ही आबाद रहे अहले आज़ाद, और घर घर पे नजर आए अलम गाजी का, ये अलम ऊंचा रहे ये अलमदारी रहे, हम रहे या ना रहे ये आजादारी रहे, शम्मा से शम्मा जले सिलसिला जारी रहे, हम रहे या ना रहे ये आजादारी रहे, शम्मा से शम्मा जले। अपने घर में भी आजादाना सजाना है मुझे, अपने बच्चों को आजादार बनाना है मुझे, ताकि इस नस्ल में भी ताज़ियादारी रहे, बेशक हम रहे या ना रहे ये आजादारी रहे, शम्मा से शम्मा जले। इल्तमास करूंगा हमारे डॉक्टर कमर आबदी साहब से कि ज़ियारत व दुआ के लिए तशरीफ़ लाएं, और चूँकि आप बानी भी हैं डॉक्टर साहब आज, तो उसके बाद अपने ख्यालात का तासुरात का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा आज की मजलिस के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया, मशकूर। आप सब हजरात का फ़र्दन मैं मशकूर हूँ कि आपने हमारे वालिदैन के लिए फ़ातिहा पढ़ा, और मैं आप सब की जानिब से, अपने वालिदैन की जानिब से, मेरी जानिब से ज़ियारत पढ़ने का शरफ़ हासिल करता हूँ। जुमला मोमिनीन और मोमिनात की जानिब से और अरवाह मिल्लत जाफ़िया की जानिब से पढ़ने का शरफ़ हासिल करता हूँ। क़ुर्बतन इलल्लाह मुतवज्जह ज़ियारत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम मैं पढ़ना शुरू करता हूँ इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैका या मौलाया या हसन इब्न अली अल-हादी अल-मुहतदी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाहि व इब्न हुज्जतिही। अस्सलामु अलैका या सफ़ियल्लाहि व इब्न अस्फ़ियाही। अस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाहि व इब्न खुलफ़ाई व अबा खलीफतिही।
السلام علیکہ یا ابن خاتم النبیین، السلام علیکہ یا ابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا ابن ائمۃ الہادین، السلام علیکہ یا ابن اوصیاء الراشدین، السلام علیکہ یا عصمت المتقین، السلام علیکہ یا امام الفائزین، السلام علیکہ یا رکن المؤمنین، السلام علیکہ یا فرج الملحوفین، السلام علیکہ یا وارث الانبیاء المنتجبین، السلام علیکہ یا خازن علم وصی رسول اللہ، السلام علیکہ یا داعی بحکم اللہ، السلام علیکہ ایہا الناطق بکتاب اللہ، السلام علیکہ یا حجت الحجت، السلام علیکہ یا ہادی الامم، السلام علیکہ یا ولی النعم، السلام علیکہ یا عیبۃ العلم، السلام علیکہ یا سفینۃ الحلم، السلام علیکہ یا بلعی امام المنتظر الظاہرۃ للآخر حجتہ والثابتہ فی الیقین معرفتہ، اللہم صلی علیہ افضل ما صلیت علی احد من اصفیائک وحججک واولیائک وذریتہ رسولک وانبیائک، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین واولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین مع جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید، السلام علیکہ ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایہا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ متان قتلتک ولعن اللہ متان ظلمتک ولعن اللہ متان سمعت بذالک فرضیت بہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا مغیث الشیعہ وزوار فی یوم الجزا، السلام علیکہ یا علی بن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب اسرب الزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا میں سب شریک ہو جائیں انشاءاللہ۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلوات علیہ وآلہ فی هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا وتسكنه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مشکور ہوں نعرہ حیدری، میں مشکور ہوں ڈاکٹر غزم جعفری صاحب کا، جس نے یہ سبیل قائم کی، جس سے ہم اپنا غم، اپنے مرحومین کا غم اس میں ہم شامل کرتے ہیں۔ یہ ایک ہمارے لیے آپ نے ایک دھارا شروع کیا ہے،
اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے تمام اراکین اور پس منظر کام کرنے والے اور ایسے منتظمین ماشاءاللہ جو ہر روز گزشتہ سے بہتر کر رہے ہیں، اور میں آپ کو تبریک پیش کرتا ہوں 5 سالہ یہ سکسیس کی کہ آپ کہاں سے کہاں تک یہاں تک لے آئے اس کو، آپ نے بنایا اس کو، اللہ اس کو سلامت رکھے، ہر بلا سے محفوظ رکھے، بد سے محفوظ رکھے۔ آج ڈاکٹر زیدی صاحب نے جو پڑھا بہترین، اور عابد بھائی نے جو کیا، اور ہمارے بچہ اور کیا نام ہے ہمارے متقی ماشاءاللہ ہر جگہ پڑھ رہے ہیں، اللہ یہ آوازیں سلامت رکھے، سلامت رکھے۔ اور منتظر ہمارے جو صدر ہیں ان کو انہوں آتے ہیں، میں دیکھا تھا ہمارے ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب بھی تشریف فرما ہے، ہمارے ڈاکٹر حسن عسکری صاحب بھی، انہوں ہمارے ڈاکٹر حسن اختر صاحب بھی ہیں، میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ وہ بھی خاص طور سے اپنا ٹائم نکالے۔ آپ سب کا فردن میں مشکور ہوں، بہت شکریہ، بہترین یہ پروگرام کیا، اور اس پروگرام کے جو اصل کرنے والے ہیں جہاز بھٹی صاحب، ان کا میں آخر میں شکریہ ادا کر رہا ہوں تاکہ کچھ الفاظ میرے پاس رہیں۔ بہرحال بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت خوب چلا رہے ہیں آپ، اور اسی طرح سرکار السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک صحت کے لیے ایک سلوات بھیج دیجیے سب مل کے۔ اور میں مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے والدین کے لیے فاتحہ پڑھا، اور ایک مرتبہ اور گزارش ہے کہ اگر آپ پڑھ دیں تو میرے لیے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہ، بسم اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہ، بسم اللہ، قل هو اللہ احد اللہ ولم یولد اللہ، اللہم صلی علی محمد سر جعفری صاحب کو سب نے سنا ہے اس مرتبہ گزشتہ کے، اور کوئی ان کی وجہ سے ہلا نہیں ہے، اور ماشاءاللہ جزاک اللہ، ہر کوئی اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا، یہ مشکور ہوں، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ قمر عابد میں، ماشاء اللہ آپ کا جزاک اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی ہمت افزائی کا، آپ ہمیشہ ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں، اور آپ کی باتیں سن کے ماشاءاللہ ہمیں اور بھی تحریک حاصل ہوتی ہے کہ ہم اس کار خیر میں اور بڑھ چڑھ کے جو ہے حصہ ڈالیں، اپنی نوکریاں اور اس میں شامل کریں اپنے حصے کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی تمام کامیابیاں عطا فرمائے اور کوئی غم نہ دے۔ آمین۔ رفت بھائی کو بھول گیا، بہترین، معاف کرنا رفت، these are senior moments, sometime I forget, مگر doesn't mean I ignored۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں سامعین اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں آج کی اس مجلس کے لیے، اور مائک دوں گا ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کو۔ میری طرف سے سب کو السلام علیکم اور شب بخیر۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ بہت ہی نایاب انداز میں پورا پروگرام آپ نے نظامت فرمائی، مولا سلامت رکھے آپ کو، اور میں پھر ایک بار پھر تمام سامعین، تمام ذاکرین کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور ہمارے آج کے ماشاءاللہ سے بانی جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کا بھی میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ ہمیشہ ان کا تعاون ہماری خطوط فاؤنڈیشن میں نایاب رہا ہے۔ بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زین